المغضوب علیہم ولا کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ہم ولا سے جو مراد لیتے ہیں وہ تو بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس دنیا میں ابھی حاضر دور میں دیکھیں تو عیسائی اور یہودی تو دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، تمام نعمتیں بھی ان کے پاس ہیں اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں، ظلم کا شکار بھی ہیں. تو انعمت علیہم کو جو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو ہمارے پہ کون سا انعام دنیا پہ ہو رہا ہے اور ان پہ کون سا غضب ولدالین ہو رہا ہے؟ الٹی گنگا بہتی نظر آتی ہے ہمیں تو کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ صحیح سیدھی کر لیں، سب کچھ صحیح نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے تصویر جو ہے نا وہ دنیا پہ رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتوں کے وعدے کیے ہوتے تو پھر صحابہ بھی محلوں میں ہوتے، صحابہ بھی ان عیاشیوں میں ہی ہوتے جو کہ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عمر نے جب کہا کہ واقعے کی تفصیل میں جائے بغیر بتاتا ہوں کہ حضرت عمر نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس فزیکل حالات کے بارے میں کامنٹ کیا کہ آپ کو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ آپ اتنے نازک حال میں رہتے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ عمر کیوں اس فلسفے سے ہٹ رہے ہو، تمہیں کون سا فلسفہ پہنچا ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کا کہا ہوا ہے. تم نہیں چاہتے کہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے. یہ فلسفہ بہت کلیئر رکھیں دنیا کو. ہم نے نا یہ فلسفی، آپ کے سوال میں نا 2-3 بڑے گہرے عناصر ہیں، ان کو میں کور کر دوں. یہ مسلمانوں کی جنرل فلسفی ہے اس وقت کہ جو دنیا میں اوپر ہے تو اس پہ اللہ کی نعمت ہے، یا دنیا میں جو فتح ملتی ہے ایک قوم کو، وہ جو اپیرنٹ فتح ہوتی ہے، جو دوسروں کو وہ مغلوب کرتا ہے، تو وہ کوئی انڈیکیٹر ہے آخرت کا. اس طرح کا تو کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے آخرت کا. آخرت کے اوپر کسی کو بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جس نے سب سے بڑی ٹیریٹری رکھی ہوئی تھی اس کو جنت مل جائے، ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے. اف اینی تھنگ زیادہ تر انبیاء جو گزرے ہیں وہ تو مفلسی میں زندہ رہے، مفلسی میں ہی ان کی تو کوئی حکمرانی بھی نہیں رہی، جو کہ دنیا میں آئے اور دنیا میں اپنی دعوت کی اور کوششیں کی، شہید ہوئے. بنی اسرائیل تو روز نبی قتل کرتی تھی اپنے. سو اٹس میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ اس طریقے سے نہیں میجر کرنا ہم نے کہ انعمت علیہم کون ہے. انعمت علیہم کا فیصلہ جو ہے وہ حشر کے میدان میں ہوگا. جو ہمیں جو فلسفی ملتی ہے وہ بچپن سے، وہ دنیا کی لینز سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہے ہوتے. اب اس فلسفی کے اوپر تو آپ کو میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نمرود، فرعونوں کی لسٹ پوری، ایک تھوڑی تھا فرعون. جو فرعون شروع میں عیاشیاں کر کے مرے ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو نہیں دیکھا، وہ تو پھر انعمت علیہم میں آ گئے. انہوں نے تو حکومت کی پوری دنیا پہ. پھر الیگزینڈر دا گریٹ پوری دنیا پہ لٹرلی حکومت کرتا رہا. سائرس، دا بیبلونس. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اگر کوئی کہیں نا، اور یہ مجھے کہا جاتا ہے کئی دفعہ، آرگیو کرتے ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھیں ایج آف اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گئے، عمر کی فتح کی وجہ سے انعمت علیہم تھے ہم اس وقت. ایسے نہیں انعمت علیہم ہوں گے. حضرت عمر اپنے ایمان اور اپنے تقوی کی بنا کے اوپر انعمت علیہم ہیں، اپنی فتح کے اوپر نہیں کہ دنیا پہ اتنا بڑا جو انہوں نے جو اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، جتنے مسلمان اور اسلام کے اندر جس لیول کے اندر لوگوں کو داخل کیا، اس بات پہ انعمت علیہم ہے. اس لیے نہیں کہ ان کی ٹیریٹری اتنی بڑی تھی. تو یہ بہت سمپل کانسیپٹ ہے، اس کو سمپل ہی رہنے دیں. تکلیف ہوتی ہے آج کل کے دماغ کو یہ بات سوچ کے کہ سر آپ بھی وہی درویشی والی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم بس غربت میں رہیں، دنیا پوری ہمیں مغلوب کرتی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں وہی ٹیکنیک لگائیں جو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ٹیکنیک ہے، مگر اس بیس کے اوپر یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور انعمت علیہم ہونا ہم نے اس پہ انعمت علیہم نہیں ہے کہیں پہ. مگر اگر اس بیس پہ اگر آپ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم اس لیے طاقتور ہو جائیں کہ ہم اسلام کو ایز اے سسٹم انفورس کر سکیں،
پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو اور گھر گھر تک پیغام پہنچے اللہ کا، تاکہ وہ آخرت میں انعمت علیہم ہو جائیں. تو ہاں یہ ایک آپ کا دیٹس دی اونلی وے. رہی بات آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ ہے وہ ذرا آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ اتنا کوئی بڑا ٹرائی اینگل ہے نا سورہ فاتحہ کے اندر، جس میں پہلے انعمت علیہم ہے، پھر مغضوب علیہم ہے، اور پھر ولا الضالین ہے. یہ تینوں الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر قوموں نے اپنی زندگیاں گزار دی. یہ بہت آسان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ڈیٹیلز جو ہے نا وہ پڑھتے نہیں، تو میں کوئی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی بول دوں گا تو وہ شاید سمجھ نہیں آئے گی. مسلمان غضب کے اندر ہیں؟ بالکل ہیں. کیا مسلمان مغضوبی علیہم ہیں اس وقت؟ 100% ہیں. کیا مسلمان ولا الضالین ہیں؟ بھی ہاں، بالکل 100% ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو ان کی نشانی ڈھونڈ لیتے ہیں. پہلے ہم اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ اور کلیئر کر دوں، میں آتا ہوں ولا الضالین کے اوپر. اگر کرسچن اور یہودی دنیا میں انعمت علیہم ہیں تو پھر قرآن پاک کی آیت ہی غلط ہو گئی نعوذ باللہ، کہ ان کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا ہے اور دنیا پوری کے اوپر وہ چھائے ہوئے اس وقت. یہی ہے آپ کا سوال. چونکہ قرآن تو غلط نہیں ہے، اور اس کی صاف صاف مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے اپنی زندگی کے فوراً بعد، ایکچولی 5 سال بعد، اللہ کے اس نبی علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے 5 سال کے بعد ایپسٹل آف پال پیدا ہو گیا. اب پال نے، جو کہ یہودی تھا، رومن سٹیزن تھا، اس نے سفر کیا کہ میں نے کرسچنز ختم کرنے ہیں دنیا سے، اور کرسچنز کو کھلے عام قتل کرتا ہوتا تھا. اور کرسچنز کے قتل کرنے کی مہم پہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے کہا کہ میرے اوپر وردان ہوا ہے، مجھے ویژن آیا ہے رب کا، اور وہ رب کو حضرت عیسیٰ ہی کہا اس نے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صحیح راستے کے اوپر لے کے چلتا ہوں، صراط مستقیم پہ. اور اس کے بعد جو اس نے کیا ہے وہ آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 24 میں سے 13 کتابیں بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں پال کی ہیں. اگر آپ ہیبروز کو بھی مان لیں، جو کہ کانٹروورشل ہے کہ وہ پال کی ہے کہ نہیں، آدھے سے زیادہ تو مانتے ہیں. ایونجیلیکلس تو یہی کہتے ہیں کہ ہیبرو بھی پال ہی کی کتاب ہے. تو 14 کتابیں ہو جاتی ہیں. مور دین 50% آف دا بائبل از ریٹن بائی ون مین. اینڈ what did he believe? What did he do? یہ ولا الضالین کا کانسیپٹ یہ پال بھائی صاحب کی وجہ سے ہے. اس وقت زیادہ تر کرسچینٹی پالین کرسچینٹی ہے. وہ حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگ جو ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو بائبل سے ہی بتا دیتا ہوں. میتھیو، دا بک آف میتھیو literally contradicts, literally word to word contradicts the books of Paul. بہرحال بائبل آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوتی، تو میں آپ کو ویسے تھوڑا سا تاریخ کا ایک ہلکا سا وہ ایک گلمپس دے دوں کہ جیمز اور پال، جیمز the person who's known as the brother of Jesus علیہ السلام، پال کی اور جیمز کے مناظرے، ان کی آپس کی کانفلکٹس، ان کی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس صاف صاف ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں. اور وہ پال سے کہتا رہا کہ تم کیا نیا مذہب لے کے آ گئے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، کہ جو ہے وہ عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کا عیسیٰ نے مجھے خود بتایا. تم نے تو عیسیٰ کو دیکھا ہی نہیں، ہم ساری عمر رہے ہیں عیسیٰ کے ساتھ، اس نے خود ہمیں کیوں نہیں ایسی کوئی بات کی. مگر پال نے اپنی رومن سٹیزن شپ کا فائدہ اٹھایا، اور اسی پولیٹیکل پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اس لیول کی تبلیغ کی کہ بائی دا ٹائم آف کانسٹنٹین کرسچینٹی بیکیم دا بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. دیٹس دی ایج آف کرسچینٹی. کانسٹنٹین نہ ہوتا تو ایج آف کرسچینٹی ہونی تھی. رومنز ور کلنگ پرسیکیوٹنگ کرسچنز لائک اینی تھنگ. کانسٹنٹین کرسچن ہو گیا، اور کانسٹنٹین چونکہ رومن تھا. ابھی غور سے سنیے گا، یہاں پہ بات نقطہ بہت گہرا ہو جاتا ہے. کانسٹنٹین تھا رومن، اور رومن جو ہے نا فلسفہ، اس میں
یہ عام سی بات تھی کہ گاڈ اور اس کے سنز جو ہیں، حالانکہ وہ اس کانسیپٹ کے اوپر سن آف گاڈ نہیں کہتے جس میں بائبل پہ جان 3:16 کے اندر، بک آف جان ورس 16 میں ہے نا، فار گاڈ loved the world so much that he gave the only begotten son. اس کانسیپٹ کے اوپر رومنز ہرکیولیس کو سن آف گاڈ نہیں کہتے تھے، جوپیٹر کا بیٹا نہیں کہتے تھے، اس کانسیپٹ پہ نہیں کہتے تھے. ان کی ہائرارکی تھی، رومن شروع سے اس ہائرارکی پہ تھے. جس طرح گریک تھے، گریک زوس کو مانتے تھے، رومن جوپیٹر کو، کہ ایک ہی جو ہے نا وہ خدا اوپر سب کچھ چلا رہا ہے، مگر اس کے نیچے کی اس نے ہائرارکی کے اندر، اور جیسے ہمارا فرشتوں کا کانسیپٹ ہے، ان کا یہی کانسیپٹ تھا کہ الگ الگ جو ہے وہ، فار ایگزامپل اتھینا ہے، ہرکیولیس ہے، سو مینی ہنڈریڈز آف گاڈز ہے. وہ فرٹیلیٹی کا گاڈ کوئی اور ہے، بارش کا گاڈ کوئی اور ہے، ایگریکلچر کا کوئی اور ہے. اس طریقے سے رومنز جو تھے وہ گاڈز اینڈ سن آف گاڈز کے کانسیپٹ کے اوپر تھے. اب آپ دیکھیں بائبل بھی اسی لینگویج سے بھری پڑی ہے. لٹرلی چھوٹے جی سے گاڈ لکھتے ہیں، کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں. سو Romans, when they converted, when Constantine converted, he literally propagated the Romanian flavor of Christianity downstairs. اب میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ کافی ویڈیوز میں ہم نے کور کی ہوئی ہے، مگر کاؤنسل آف نائسیا جب اس نے بلائی کانسٹنٹین نے قسطنطنیہ میں، کانسٹنٹینوپل میں، تو اس میں یہ بحث اس نے چھیڑی تھی کہ is Jesus divine as the divinity that we believe, or is Jesus divine as the divinity of little begetting a son? اور یہ تو بحث ہو ہی نہیں تھی کہ whether Jesus is not divine. The two things that he wanted to talk about and propagate downstairs، اور ایک تھوڑا تھا، 4 بندے تھے، 4 بشپس آئے ہوئے تھے ایجپٹ سے، جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول ہیں. یہ تم نے کیا کس قسم کی ایک بلاسفمی شروع کر دی ہے ایک رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، سوری. پر ان کو تو خیر انہوں نے آئسولیٹ کر دیا، بعد میں خیر قتل ہی کر دیا. مگر یہ کانسٹنٹین نے پھر یہ گاڈ کا کانسیپٹ نیچے لے کے آیا. یہ اوریجنل کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ دوسری جماعت جو تھی کہ نہیں اللہ کا ہی بیٹا زمین پہ آیا ہوا، یہ کہاں سے؟ یہ پال سے آ رہی تھی. تو تیسری کوئی آپشن ہی نہیں بچی. کرسچینٹی کی جو اوریجنل فارم تھی، جو جیمز جو ہے وہ آرگیو کرتا کرتا فوت ہو گیا کہ نہیں حضرت عیسیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور یہ جروسلم کے مناظر آپ کو بتا رہا ہوں. پال کو بلایا، اس نے اپنے گھر میں بٹھایا جیمز نے، and they argued for I think 4 days, in which 3 days Paul lived inside the house of James, and letter of James abhi bhi saved hai. I don't know why it's not the most famous name in Christianity. Well, I know because James was not a political figure. James was a religious figure. Paul was a political figure with the might of the power of Rome behind him. پال کے بارے میں جو 2-3 فیمس، فار ایگزامپل جیوز کی جب پرسیکیوشن شروع ہوئی تو پال کو جب اس نے پکڑا تو پال نے خود برملا کہا کہ یو کی ناٹ ٹچ اے رومن سٹیزن، اور لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو کہ ہاں رومن سٹیزن کو نہیں قتل کریں گے. ہی واز آن اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہائرارکی آف دا سوشل فیبرک. سو پال نے پھر کس قسم کا کانسیپٹ ڈالا؟ اب میں یہاں پہ پوائنٹ پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اب پال کی جو 14 کتابیں پوری کرسچنڈم کو وہ رول کرتی ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے ویژن آئے اور یہ مجھے حضرت عیسیٰ نے ڈائریکٹلی بتایا کہ سارا کچھ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اللہ کا بیٹا ہونے کا اور سارا کچھ. اس نے وہ تمام یہاں تک کہ لٹرلی بول دیا کہ حضرت عیسیٰ تورات کو توڑنے آئے تھے، اور تمام تر لاز، فار ایگزامپل پیٹر کو اس نے کہہ دیا کہ پیٹر جو ہے وہ ایک ہپوکریٹ ہے کیونکہ تورات کو فالو کرتا ہے. پیٹر نے کہا کہ پال ہپوکریٹ ہے، تورات کو فالو نہیں کرتا. ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا literally in his own words that I came to enforce the law and to follow the Torah letter by letter, dot by dot. مگر Paul is saying the exact opposite things. مطلب ایک شیعہ سنی کتاب اکٹھی کر دی جائے وہ چھوٹا معاملہ ہے، یہ پال کی اور ریسٹ آف دا گاسپلز اکٹھے کیے جائیں یہ بہت بڑا ایک کانٹرڈکشن ہے. اب یہ 2 کانٹرڈکٹری کتابیں ایک ہی کور کے اندر آ جائیں تو امت کنفیوز ہوگی نا. یہ ایک ہی لفظ ہے جو کہ اس وقت نکلتا ہے. فار ایگزامپل میں کہوں کہ جو قادیانی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور مسلمان وہ بھی ٹھیک ہیں، تو نیچے والے بچے کنفیوز ہو جائیں گے. لٹرلی بالکل ایسے ہی ہے پالین کرسچینٹی ورسز دا ریسٹ آف دا کرسچنڈم، جو کہ
ایک ہی کتاب میں آ گئے اور وہ کس لیول پہ کنفیوز ہیں. اب رہا سوال کہ کیا ہم بھی اسی لیول پہ کنفیوز ہیں؟ تو جی ہم نے ایگزیکٹ وہی کانسیپٹ اسلام میں ڈال دیا. اب ہم اسی بل میں گئے جس بل میں یہ یہودی گئے تھے جب مسلمان کرسچن ہو گئے تھے. وہ کیا بل ہے کہ ہمیں بھی ویژن آیا ہے, ہم بھی, ہمارے اندر بھی معصوم ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ بھی معصوم ہے تو وہ بھی معصوم ہے, نبی بھی معصوم ہے تو یہ اہل بیت بھی معصوم ہیں تو وہ ہمارے بزرگ بھی معصوم ہیں. مجھے خواب آئی ہے, بزرگ نے کہا وہ بھی گناہ سے پاک ہے, اس کو نمازیں معاف ہو گئی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں لٹرلی لے کے ہم نے اپنے دین میں ڈال دی. So this is a problem that we better understand because exact word to word الفاظ ہیں. میں تو ایک کتاب پڑھا ہوں, میں آپ بتاؤں گا نہیں کہ کن کی کتاب تھی. لٹرلی کتاب کے اندر مسلمان عالم کی کتاب ہے, تفسیر قرآن ہے بائی دا وے. میں کھول کے پڑھا اور اس میں, اب میں چونکہ کانوینٹ میں پڑھا ہوں تو مجھے وہ بائبل بھی اسی طریقے سے کرٹیکل ورسز یاد رہتی ہیں. تو میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں جو زمین پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام نبھانے. یہ ایگزیکٹ جملہ بائبل میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں لٹرلی ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اس کی اگر اردو کی جائے تو ایسے بنے گا کہ عیسیٰ اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا ہے جو زمین پہ آ گیا ہے. اس کو ہم پروٹیسٹنٹ چرچ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں. کرسچن کیوں مشرک ہیں اگر وہ یہ بات مانتے ہیں تو, کہ اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ آیا ہوا ہے اور وہ نبی کے جسم میں اپنے کام نبھا رہا ہے. یہ مسلمان اسکالر کی کتاب کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو کیا ہم ولد ضالین نہیں ہیں؟ بالکل ہم بھی ولد ضالین ہیں, کیونکہ توحید کنفیوز کر دی ہم نے. جس نے توحید کو کنفیوژن میں ڈالا وہ ولد ضالین ہے, اور جس نے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے, میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے ان کا حکم جاری نہیں کیا, وہ ان کے اوپر غضب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو میں کو 26 ایسی آیتیں بتا دیتا ہوں جو کہ آن ٹاپ آف مائی ہیڈ ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کا جو حکم کا لفظ ہے کہ اس کو اگر نافذ نہیں کرو گے, اقامت نہیں کرو گے اس حکم کی, تو میں تم سے یہ تمام تر نعمتیں چھین لوں گا. اور اگر کرو گے تو فوقہم, اوپر سے بھی, اور تحتی, نیچے سے بھی تمہیں نعمتیں ملیں گی اللہ کی. یہ ہے انعمت علیہم, کہ اوپر نیچے سے نعمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب دین کو نافذ کریں گے آپ. سو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے, اور لٹرلی نام لے کے بتایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا, انہوں نے نافذ نہیں کیا. یہ نصارہ کو ہم نے کتاب دی, انہوں نے اس کا ایک اور ورژن نکال کے اس کتاب میں ڈال دیا اور اللہ کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں کتاب وہ ساری. سو انعمت علیہم وہی ہے کہ بھائی جو اوریجنل, اب اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کے ساتھ خود احسان کر دیا, ہم نے نہیں چھوڑنا تھا اس کتاب کو. جو حالات ہیں ہمارے, اللہ نے احسان کر دیا کہ کتاب میں بچا کے رکھوں گا, اس میں کسی بھی قسم کی کانٹرڈکشن نہیں, کسی اور غیر اللہ کا ایک نقطہ نہیں ہے اس کے اندر, مگر ہم اس کو نافذ نہیں کرتے. جب ہم نافذ نہیں کریں گے تو پھر ہم غیر المغضوب علیہم ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی اور ٹیکسٹ پکڑا, اس کی ترجمے کے اندر اور تفسیروں کے اندر وہ والی چیزیں کی جو پال نے کی تھی, ایون لوک نے کی تھی. آپ پڑھیں بک آف ایکٹس, بک آف رومنز پڑھیں, لیٹر ٹو رومنز بائی پال, فرسٹ کورنتھین پڑھیں, سیکنڈ ٹیموتھی پڑھیں, آپ کو پتہ چلے پال بھائی صاحب کر کے رہے ہیں اس وقت. بالکل ہمارے کچھ علماء کرام بھی ایسے کر گئے. تو توحید کو جب پلیوٹ کریں گے تو ولد ضالین, اور کتاب کی احکام کو جب پلیوٹ کریں گے تو مغضوبی علیہم. بس اتنی سی ایک ٹرائنگل ہے جو کہ سورس کے اوپر بتائیے میں نے آپ کو. میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس کی امپلیکیشن کہاں کہاں پہ اور اپلیکیشن کہاں کہاں پہ ہیں, وہ تو ہمارے سامنے ہی پوری دنیا چل رہی. سو دس از ڈبل جیپرڈی دیٹ وی آر انٹو, کہ ہم نے غیر المغضوبی علیہم کی بھی تمام تر جو ہے نا وہ شرائط پوری کی ہیں, اور ولد ضالین کی بھی تمام شرائط آپ پوری کر چکے ہیں. بہت ہی کم لوگ بچے ہیں. میں ریسرچ کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو, ہم جان کے اس چینل کے اوپر انٹرنل مسائل کی بات نہیں کرتے, مگر جو کچھ یوٹیوب پہ چل رہا ہے بہت کلیئر ہو چکا ہے اس بات سے. کوئی ایک بندہ بھی جو میں نے یوٹیوب پہ آج تک دیکھا ہو, مسلمان اسکالرس کی بات بتا رہا ہوں, ایک بھی بندہ ان تینوں چیزوں کو, جو اس ٹرائنگل کی بات میں نے کی ہے کہ انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم, ولد ضالین کا جو ٹرائنگل ہے, ان تینوں کو کے اوپر کلیئرٹی کے ساتھ فل کرسٹل کلیئر ویو نہیں دے رہا. وہ کہیں نہ کہیں جا کے
اپنے جو کانسیپٹس ہیں وہ توحید کے اندر کہیں نہ کہیں مکسچر ڈال رہا ہے چاہے وہ 1% مکسچر ڈال رہا ہے یا 0.0001 مکسچر ڈال رہا ہے اللہ کی ذات کے اندر, کسی کو بھی مکس کر رہا ہے, وہ بولا ضالین کی کیٹیگری میں آ گیا. پال نے تو لٹرلی اللہ کا بیٹا بنا دیا نا, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ فرقوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہی کانسیپٹ رکھا ہوا ہے جو کہ الفاظ کوئی اور استعمال کرتے ہیں, درجہ اور مطلب وہی نکالتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے دیا. ایکچولی ہمارا ایک فرقہ تو ایسا ہے جو کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہم اثروں تک بائی فلاسفی میں اندر لے آیا ہوا ہے. سو آپ خود سوچیں کہ پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اٹ از سچ اے ہارڈ تھنگ ٹو سے ٹو دا مسلمز. اتنا مشکل ہے مسلمانوں سے یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے خانے میں کسی کو انٹر نہیں ہونے. اتنا مشکل کام ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو پوری طریقے سے ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی بڑا کلیئرلی اسٹیٹس دیا ہے کہ ان کو میرے اسٹیٹس میں مت لے آنا. قل انما بشر مثلکم, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور انما کے ساتھ کہ کسی شک میں نہ پڑ جانا کہ بالکل اسی طرح سمجھو کہ میں جو بولنے لگا ہوں. قل انما بشر مثلکم, سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. اور سورہ کہف کی آخری آیت سنا رہا ہوں, اس آیت کے اوپر غور سے سمجھیے. سورہ کہف کی آخری آیت میں قل انما بشر مثلکم, کہ میں بالکل تمہارے جیسا آدمی ہوں. بشر مثلکم, بشر تمہارے آدمی, مثلکم تمہارے جیسا مثال میں, سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تمہارے اوپر نہیں آتی. اور آگے ختم کیسے کی اللہ نے آیت کہ کسی بھی لیول کے اوپر شرک میں نہ پڑ جانا. نبی علیہ السلام کو بشر کے سٹیٹس سے جیسے ہم اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ وہی شرک میں پڑے ہو. کیوں میں یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی غلطی سورس کے اوپر پال نے کر دی تھی, سورس کے اوپر. اور خالی پال نہیں ہے بائی دا وے, میں میجر ہائی لائٹس بتا رہا ہوں آپ کو. جو گاسپل آف جان ہے which we all know, میں آپ کو ورسز کوٹ کر دوں آپ کو پتہ چلے. جان نیور روٹ گاسپلز آف جان, however چلیں سمجھ لیں ایون دو لٹرلی لکھا ہوا ہے اس نے when he said تھرڈ پرسن میں جان کو ایڈریس کیا گیا. but writers of John was not John. The writer of Matthew was not Matthew. The writer of Luke definitely was not Luke. And letters of Paul were written by Paul. So یہ بیچ میں کچھ لوگ آئے, اور بیچ کا مطلب ہے اسی صدی میں آ گئے لوگ. اسی مطلب 5th AD کو پال پیدا ہوا ہے, 67 AD کو پال ڈائڈ. دیٹ مینس وہ جو 63 سال کی عمر پال نے گزاری ہے, عیسیٰ کے فوراً بعد گزاری ہے. اب ان کی جو ہسٹری میں وہ تابعی بنتا ہے, صحابی تو بنتا ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا. وائی از دیر اے 13th ڈسائپل کمنگ ان؟ جو 12 صحابی ہیں حضرت عیسیٰ کے, literally who actually said and read and did everything. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ بتاؤں آپ کو, یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے جو کہ مسلمانوں میں پھیلائی گئی. حالانکہ مودودی صاحب نے اس کو ریفر بھی کیا تھا, even though he didn't go into that sort of history. The epistle of Barnabas and Paul left Rome together. ایک ہی سفر پہ پال اور برنبس نکلے, اور برنبس نے جروسلم میں آگے پال سے کہہ دیا کہ تو نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں, راستے میں تجھے کیا ہوا ہے؟ ہی سے مجھے اللہ کا ویژن آیا ہے. اور گاسپل آف برنبس جو کہ کرسچینٹی میں پوری طریقے سے ریفیوٹ ہو گیا کہ بھئی یہ اپوکریفا کا حصہ ہی نہیں ہے. اپوکریفا کا حصہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہے برنبس. لٹرلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری پروفیسیز گاسپل آف برنبس میں. اب وہ کیا ہم نے خود بنایا؟ ہم نے پلیس کیا آپ کی آرکائیوز آف دا آرکیولوجیکل ہسٹری کے اندر. ہم ڈگ کرتے رہے ہیں, صحابہ یا تابعین نے جا کے چھپا دیا تھا کہ ہزاروں سال بعد ملے گا, تو ڈیٹنگ بھی صحیح نکلے گی اس کی. یہ دونوں بندے برنبس اور پال ایک ہی سفر پہ گئے. اور بائی دا وے برنبس کی ڈسونمنٹ آف پال کرسچینٹی کے اس وقت مین اسٹریم لٹریچر میں ابھی بھی ہے. سو یہ کنفیوژن کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ ان علماء کرام کی تھی, یہ تابعی ہیں ان کے. اب سوچیں ہمارے تابعین, ہمارے صحابہ اور ہمارے تابعین نے سینکٹیٹی کس طریقے سے محفوظ کی ہے. یہ پتہ چلتا ہے صحابی کا درجہ کیا ہے. جب ہم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. ان کے اپنے تابعی ہے, یہ تابعی ہے حضرت عیسیٰ کا جو پال ہے. ان کے تابعی نے ایک نئی کتاب لکھ کے اپنے اللہ کی کتاب کے اندر ڈال دی. تو کنفیوژن تو ہوگی نا. پھر اگر سمجھ لیں کہ ہم صحیح بخاری کو قرآن پاک میں مرج کر لیں تو اتنی کنفیوژن نہیں ہوگی.
کیونکہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتی وہ. مگر ایک ایسی کتاب جس میں قرآن پاک کے پوری ٹیچنگز کے خلاف بات جاتی ہو, وہ اگر میں قرآن پاک میں کوئی تابعی ڈال دیتا یا نعوذ باللہ صحابی ڈال دیتا تو امت کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت. اگر میں آپ سے کوئی حضرت علی کے بارے میں کا نام لے کے ان سے مرفوع کوئی حدیث سناؤں جو کہ اسلام سے بالکل منافی ہوں, تو کیا کیسی کنفیوژن, ڈسوننس کریٹ ہو جائے گی ایک دم. اور اگر میں کہوں یہ صحیح حدیث ملی ہے, اس کے اندر یہ معاملات ہیں, کیسی ڈسوننس کریٹ ہو جائے گی. بالکل یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ لیٹر علماء میں, ان کے ساتھ ہوا ہے ارلیئر تابعین میں. پال از دا فرسٹ سینچری اپوسٹل. اینڈ میں نے ابھی بہت بریف کر کے آپ کو بتایا کہ مغضوبی علیہم ولا میں ہم نے دیکھنا کیسے. اب اسٹینسل ہمیں مل گیا, اللہ نے بتایا ولدالین کون ہے, میں نے تھوڑی بتایا آپ کو. اب ولدالین کیوں ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کون ہے؟ عیسائی. اب ہم اگر وہی حرکتیں کریں گے تو ہم بھی ولدالین ہیں, لٹرلی ہم ولدالین ہیں. اگر ہمیں بھی ویژنز آئیں کہ صحابہ کو درجہ اوپر کرو, یہ گناہ سے فارغ ہیں, یہ گناہ نہیں کر سکتے, یہ معصوم ہو گئے ہیں, یہ وہی ہے جو پال کی باتیں ہیں. میں ایک نقوی گھرانے کا شخص ہوں. میری فیملی کسی اور لٹریچر کو بچپن سے مجھے پروپیگیٹ کرتی آئی ہے. میری تعلیم باہر کے ملک میں ہوئی, بائبل مجھے پڑھنی پڑی. مجھے پاکستان میں کسی اور ورژن کا اسلام نظر آیا. میرے جو اساتذہ ہیں جو عرب ہیں انہوں نے مجھے کوئی اور ورژن کا اسلام دیا. میرے پاس 4 الگ الگ فلسفے آئے ہوئے تھے بچپن سے. سوچیں ایک کنفیوژن کے کیا حالات ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ اگر اوریجنل بک قرآن پاک کے اندر جو فلسفہ جو اسٹینسل ہے اس کے اوپر چاروں نہیں اترتے پورے, کیا کیا جائے پھر؟ معصوم کا لفظ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں, حدیث میں ہے ہی نہیں, مگر ہم نے اس کے اوپر پورا مذہب نکال لیا. بالکل جس نے بائبل پڑھی ہو نا, مجھ جیسے بندے نے جو بچپن سے بائبل پڑھتا ہے اور ہو مسلمان, تو اس کو صاف سمجھ آ رہتی ہے خود ہی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہی غلطیاں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں, جو پہلے ہوئی ہوئی ہیں, ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ. پھر حدیث سچی سب نظر آتی ہے مجھے کہ جیسے ہی وہ کام کریں گے تم بھی وہ کام کرو گے, جدھر وہ جائیں گے تم بھی ادھر جاؤ گے. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, میں آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس بیکاز مجھے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل بیت بنائی تھی. بچپن سے بتایا گیا تھا. حضرت آدم بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے مشورے سے بنایا. مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا ہے. پھر انسانی جسم کا انتخاب بھی اہل بیت نے کیا تھا کہ اس طرح کا جسم ہونا چاہیے. مطلب اور پھر حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت لے لی, اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر لیا, نعوذ باللہ اجازت تو انہوں نے نہیں لکھا ہوا, مگر پھر ڈیسیجن ہو رہا تھا کہ دنیا میں کس نے کب آنا ہے. مطلب یہ کانسیپٹس کہاں سے آ رہے ہیں اسلام میں؟ سو تھوڑا سا آپ کو اطمینان سے سوچنا پڑے گا کہ کسی اور فرقے کو کافر تو ہم کہتے ہیں, اپنے فرقے کے اندر کون کون سی پولین میتھڈالوجی ڈالی ہوئی ہم نے, پولین فلیور ہے ہمارا. ہمارے پالز کدھر ہیں؟ فائنڈ یور اون پالز اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ ہم غلط ضالین ہیں کہ نہیں. اینڈ دیر اے پال, آئی سویئر ٹو یو, ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں کوئی 1% پال ہوتا ہے, کوئی 100% پال ہوتا ہے, نظر آتا ہے سامنے. قرآن پاک اتنی صراحت سے بتا رہا ہے کہ کسی بھی انسان کو گناہ سے پاک نہیں رکھا. حضرت آدم کے بیٹے ہیں ہم سارے, تمام انبیاء حضرت آدم کے بیٹے ہیں, کوئی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچایا سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایک خطا کی ہی نہیں, کوئی بھی نہیں کی. کوئی اس بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں کوئی نبیوں کی غلطیاں گنوا رہا ہوں, میں پولین فلسفی بتا رہا ہوں. اس وقت نبی تمام تر اللہ کے یہاں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں موسیٰ کا وہ قتل بتایا یا یونس کی غلطی بتائی تو اللہ نے ساتھ بھی بتا دیا, میں نے معاف بھی کر دیا, 0 پہ ہیں وہ. بندہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی میں بھی 0 ہو گیا ہوں, میں معصوم ہو گیا ہوں. اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی یہ اللہ کا معاملہ. اللہ نے جس کی بتا دی ہے میں نے قبول کیا, وہ اس وقت 0 پہ. اور پوری امت اس وقت حضرت آدم کی غلطیاں گنتی پھر رہی ہے. حضرت آدم کی کوئی غلطی نہیں رہی اب, کیونکہ یہ آپ کی سائیکالوجی میں ڈالنا ضروری تھا کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں. حضرت آدم غلطی کی وجہ سے نیچے نہیں آئے تھے, حضرت آدم کو وہیں پہ معافی مل گئی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا. سو آنر کے طور پہ نیچے آئے ہیں, وہ پنشمنٹ کے طور پہ نیچے نہیں آئے. جسٹ سائڈ نوٹ پہ میں آپ کو بتا دوں. سو بٹ کیا حضرت آدم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کوئی صفات حضرت آدم کے اندر ہے؟ تو بالکل بھی نہیں. یہ پال کا فلسفہ ہے جس پہ ولدالین ہوتی ہے پوری قوم. سو
جب ہم توحید کے ساتھ ہی کھلواڑ کریں گے یا دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. جو دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اب مغضوبی علیہم ہے, انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا. کس طریقے سے انہوں نے اپنے, اللہ تعالیٰ نے ان کو طور آسمان میں اٹھا کے دے دیا کہ تمہیں دے رہا ہوں یہ سارا کچھ, دس از دی آنر, لے سکتے ہو, سنبھال سکتے ہو. انہوں نے کہاں سنبھال سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان سے پوچھو کون سا وعدہ کیا تھا میں نے, کون سا وعدہ کیا ان سے پوچھو ذرا. ایک بھی وعدہ نہیں نبھایا یہودیوں نے, ایک بھی اہل یہود والا وعدہ نہیں نبھا رہے. اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کو, اور اب آپ کے سوال میں بھی ہے کہ دنیا پہ تو اس وقت راج کرسچنز اور یہودیوں کا ہے, تو بالکل بھی نہیں, نہ یہودیوں کا راج ہے نہ کرسچنز کا راج ہے. کسی بھی ایک کنگ اور پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو نہ وہ یہودی ہے نہ وہ کرسچن ہے. دیز پیپل آر ناٹ ریپرزینٹنگ اینی آف دا بکس. دے یوز دا بک فار سیلنگ دیئر ٹو دا رائٹ ونگرز آف دیئر. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو بائبل کا ایک لفظ نہیں آتا, مگر بائبل کے ساتھ آخری تصویر کھنچوائی ہے اس نے, بیکاز وہ جارج فلوئڈ کا کوئی واقعہ ہو گیا تو ہی وانٹڈ دا چرچ ٹو بیک ہم اپ. ادروائز ایوری ون نوز دیز پیپل آر ناٹ کرسچنز اور جوز اور مسلمس. آپ خود سوچیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کبھی بیٹھے ہیں 70 سال سے. اگر کوئی کہ مسلمانوں کا حال دیکھو پاکستانی پارلیمنٹ ہاؤس کے کیا کام ہے, تو ہم بچہ بھی کہے گا بھائی مسلمانوں کے لیے یہ تم نے ریپرزنٹیشن دیکھی ہے. مسلمانوں کا برا حال دیکھنا ہے تو ہماری مسجدوں میں دیکھیں, وہ مسلمانوں کا برا حال ہے. ایٹ لیسٹ ریپرزینٹ تو کتابوں کرتے ہیں, کہتے ہیں, پڑھ کے سناتے ہیں, مگر جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد جو بھی برا حال ہے ان کا. آپ نے کسی بھی اس وقت کی پولیٹیکل اینٹیٹی کو گاڈ اینڈ پروفٹس کے اوپر نہیں کرنا. ان کے پروفٹس جو ہے نا وہ PORFIT والے ہیں, یہ وہ والے پروفٹس کے بلیورز ہیں. وہ اس وقت ان لوگوں کا راج ہے, the people who are the survivors of the great war of Europe, who are following either Nietzsche or Hume or Descartes or you know any and everybody who's going to come up with some sort of philosophy that actually relaxes their دنیا میں آسانی ہو جائے. ابھی بھی آپ پاکستان کے مین اسٹریم لیفٹ ونگرز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی اسلامی کا نام لیتے ہیں, مگر وہ والا فلسفہ لیتے ہیں جس میں ان کو وہ چھوٹ مل رہی ہو کہ ہمیں شراب بھی حلال کر دو, سود بھی حلال کر دو, یہ بھی حلال کر دو, لڑکیوں سے ہاتھ میں لانا بھی حلال کر دو, اکٹھے بیٹھنا, میوزک بھی حلال کر دو, ہر چیز حلال 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 کروا لو. حلال کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتایا ہوا ہے. سو وہ کیوں؟ مگر اینڈ میں چونکہ بیچ میں سے ایک ڈر ہوتا ہے کہ بنائی تو اللہ نہیں ہے ساری زمین, تو اللہ تعالیٰ کے ٹوکن لینے کے نام, ٹوکن کے اوپر اللہ کا نام لکھ کے دنیا آسان کرنی ہے. سو this is how Dhalins act in the world. This is how Maghdubi alayhim act in the world. So this is a very simple concept if you look at it. I am sorry if people will think کہ پھر تو آپ ڈپریشن کی باتیں کر رہے ہیں, اسلام کا مطلب ہے کہ ہم سارا کچھ چھوڑ دیں, ساری عیاشیاں بند کر دیں. میں کسی اور دن اس کا جواب دے دوں گا کہ کون کون سی عیاشیوں کو آپ عیاشی کہتے ہیں اور کس چیز کو ہم آسانی اور عافیت کہتے ہیں اور سکینہ کہتے ہیں. کہ اس کو انسان کی فطرت میں عیاشی اللہ نے لکھی نہیں ہوئی. عیاشی اور اسراف جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس فطرت کو شیطانی عنصر میں ڈالتے ہیں. سکینہ عافیہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی ہمارے. ہم جب خوشی میں ہوتے ہیں یا مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسی کی تھکان بھی ہوتی ہے ہمیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے مزہ مت دو, مجھے سکون دے دو, کیونکہ فطرت ہماری سکون مانگتی, سکینہ مانگتے. سکینہ امن میں ہے, سکینہ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے میں نہیں ہے. امن جو ہے نا, امن یہ دس پیس بٹوین دا لو اینڈ دا رحم بٹوین دا ٹو پیپل, یہ انعمت علیہم کی دنیا میں اگر انعمت علیہم کی قوم چل رہی ہوتی تو امن اور رحم اور قربانی اور اثار ہو رہا ہوتا. یہ انعمت علیہم کی خصوصیت نہیں ہے جو کہ 180 ملکوں میں امریکہ کی چھاونیاں ہیں اور ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی ریسورس چوس رہا ہے. جس طرح ملکہ وکٹوریہ ہر ملک میں گئی اور وہاں سے سونا چراتی رہی اور ہیروئن کے وہ کرتی رہی. اور جب برٹش سیکنڈ ورلڈ وار جیتے تو ونسٹن چرچل کے منہ سے جو بکواس نکل رہی تھی مسلمانوں کے بارے میں, وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے انعمت علیہم کے ہیں یہ لوگ. یہ انعمت علیہم ان تو انسانی سطح سے گرے ہوئے لوگ ہیں. ان کو رحم نہیں آ رہا کہ ایک پوری قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. سو اگین صراط مستقیم ایک الگ کہانی ہے, اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے, جس کو بھی پاور اس کو مل گئی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. اٹ از ایبسولوٹلی contradictory to the philosophy of all the books جو اللہ تعالیٰ نے ہی لکھی. I hope that clarifies the question.